جدید ہمارے بڑا ہی خوبصورت یہ جو ٹرانسمیشن ہے یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ چلائی گئی ہے جی سی ٹی وی کے اوپر خاص طور پہ، اور بہت سی آڈینس نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، ہمیں میسیجز کیے ہیں، ہم نے ان سوالات کو اپنے مفکرین کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے تفصیلی گفتگو کی بہار رمضان کی ٹرانسمیشن میں۔ سامنے محترم، رمضان چونکہ الوداع ہونے کو ہے اور ہم آج عید کے موقع کے اوپر بات کرنے ہیں کہ عید کیا ہے، تو اس کو بتانے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان گرامی موجود ہیں ڈاکٹر وسیم عباس صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ میں جاننا چاہوں گا کہ عید کسے کہتے ہیں، کیا ہے عید اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ کیوں منائی جاتی ہے، ذرا بتائیں ہمارے بارے۔ بہت شکریہ نعمان بھائی آپ کا، ہمارا بڑا اچھا یہ سفر رہا۔ بے شک۔ تو عید جیسے ہمارا یہ پروگرام کا ایک سلسلہ تھا اور اس کا آخری ایک موقع ہے، ہاں، تو یہ بھی رمضان مبارک کا آخری موقع ہے۔ اللہ سبحان۔ ٹھیک ہے، تو ایک خوشی کا ایک موقع ہے کہ جس میں اب دیکھیں نا کہ آپ نے ماشاءاللہ پورا رمضان، میں تو کچھ سیگمنٹ کے لیے آیا، بے شک، تو لیکن آپ پورا رمضان اس کو چلاتے رہے، بے شک، تو ایک پورا آپ نے سفر طے کیا۔ تو عید ایک منزل ہے، اللہ، جیسے آپ کا یہ آخری پروگرام ایک منزل ہے کہ میں نے رمضان ٹرانسمیشن مکمل کر لی۔ سبحان۔ تو ایک تکمیل جب ہوتی ہے کسی بھی مرحلے کی تو انسان خوشی محسوس کرتا ہے، ریلیکس فیل کرتا ہے، اور اس پر پھر منزل پر پہنچنے پر اس کو انعامات سے بھی نوازا جاتا ہے۔ بے شک۔ تو یہ اسی طرح کا ایک یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے آپ کا عید جو ہے وہ انعامات کا دن ہے۔ انعامات سبحان اللہ کی طرف سے کہ پورا مہینہ مسلمانوں نے روزے جتنا ہو رکھے، سکا روزے عبادات کی، ٹھیک ہے، صدقہ خیرات کیا، تو پھر اللہ اس عید کے دن کہتا ہے کہ آجو مسجدوں کی طرف آجو انعام لے۔ اور اس میں دیکھیں نا کہ پورا مہینہ ہم جو ہے وہ صبح سحری کھاتے تھے اور افطاری تک، تو اب عید کے دن اللہ کہتا ہے کہ اب کوئی پابندی نہیں، اللہ سبحان۔ اچھا، جو چاہو جیسے مرضی۔ ایک اور سوال میرے مائنڈ میں ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ نہیں، بلکہ منع کیا گیا ہے۔ اچھا، عید کے دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یہ دیکھیں اللہ تو کہتا ہے کہ بھئی پورا سال ہے، تو اب عید والے دن روزہ نہ رکھنا یہ عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، غلط فہمی عید الاضحیٰ کے موقع پر ہوتی ہے کہ جی وہ قربانی کرنے سے اچھا، وہ بھی کوئی روزہ شودہ نہیں ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اچھا، جس نے عمل کر لیا وہ ثواب ہے۔ سنت کیا ہے کہ عید الفطر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میٹھا کھا کے جایا کرتے تھے مسجدوں کی طرف، ٹھیک ہے۔ اب عید الاضحیٰ پر کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ پہلے نماز عید ادا کرتے، اس کے بعد قربانی کرتے، اور قربانی کے گوشت سے کھانا تناول فرماتے۔ سبحان اللہ، یہ سنت ادا کرتے، یہ سنت، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس کو روزے میں کنسیڈر کرتے، تو وہ تو اگر رکھ لیں تو گناہ بھی نہیں ہے؟ کوئی گناہ ہے؟ اچھا، ہاں، گناہ ہے، رکھ ہی نہیں سکتے۔ یعنی کہ سحری نہیں کرنی آپ نے، شہری بھی نہیں کرنی، روزہ ہے ہی نہیں۔ بلکہ چلیں اس کے اوپر ایک تفصیلی گفتگو ہم رکھیں گے، عید الاضحیٰ سے پہلے ایک پروگرام کریں گے کہ کیا عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ کو روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے عید منایا کرتے تھے؟ دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام کی جو پوری زندگی ہے وہ غریبوں کا، یتیموں کا خیال کرتے، سبحان اللہ۔ اور عید کا اگر موقع ہے تو ایک بڑے میدان کے اندر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عید پڑھتے، اور اس میں ہر ایک کو کہتے کہ شامل ہو۔ اچھا، بچے، بوڑھے، عورتیں، جوان، ہر ایک کو۔ اور پھر عید کے اگر آپ کہیں کہ ہم وہ کہتے ہیں کہ جی رسہ بدل کر آؤ جاؤ، ہاں بالکل بالکل، تکبیریں پڑھنا، ہاں جی، تو یہ بنیادی طور پر اعلان کرنا ہے کہ وہی ذات سب سے بڑی ہے، سبحان، اور ہم اس کے بندے ہیں۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ تو عید کا مطلب ہے ہر ایک کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا، تو یہ ہمارے حضور نبی صلی اللہ علیہ یا وسلم، دوسرا ہر ایک کی خوشیوں میں خود شامل ہو جانا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان، دو چیزیں ہیں نا کہ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آؤ میری خوشی میں شریک ہو جاؤ، وہ اس کو کہتا ہے کہ نہیں یار میں نہیں، ہیزیٹیٹ کرتا ہے، تو بھئی آپ خود پاس چل کر چلے جائیں، ٹھیک ہے، خود اس کے پاس گلے ملیں، گلے شکوے ہیں وہ دور کریں، معافیاں مانگیں اور قریب ہو۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا جو عید کا فلسفہ تھا وہ
सादा सा यही था ठीक, कि आप हर एक को गले मिलते हैं, उनकी परेशानियां दूर करते हैं, बच्चों, मस्कीनों, गरीबों, यतीमों का सबका ख्याल। खास तौर पे ख्याल रखते हैं। सामने मोहतरम, हमारी बहार रमज़ान ट्रांसमिशन का आज यहीं पे इख्तिताम पजीर होती है। हमने माशाल्लाह से आप सबका जो है बड़े अच्छे से ख्याल किया, बड़े अच्छे सवालात के जवाब दिए हमारे मुफक्किरीन ने, हमारे डॉक्टर हजरात ने जो है इसमें बड़ी अच्छी शमूलियत इख्तियार की। डॉक्टर साहब, खास तौर पे आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आप चाहे आधे रमज़ान में हमारे पास आए हैं, लेकिन बहुत अच्छे आपने सवालात के जवाब दिए। आपकी मोहब्बत का, आपकी आमद का और आपके जो जवाबात थे उनके अंदर वाकई में एक तफसील थी, एक सच्चाई थी जो कि आपने हमारी ऑडियंस तक पहुंचाई। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और सामीन नाजरीन का भी बहुत बिल्कुल, और हमारी जो खास तौर पे कैमरामैन टीम है, जो खास तौर पे मैं नाम भी उनका लेना पसंद करूंगा, अबू बकर भट्ट साहब और अहमद मलिक, फाइकुल नबी जो कि हमारे बैकवर्ड होते हैं, एरिया में होते हैं, जो एनएलई का काम करते हैं, और खास तौर पे हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं डॉक्टर मोहसिन अली शम्स, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी, पूरी टीम, हाँ जी, गिफ्ट यूनिवर्सिटी की इंतजामिया, और जिन्होंने ये जो विजन है जीसीटीवी, डॉक्टर मोहम्मद अनवर डार चेयरमैन साहब है, जो उनके विजन से ये जीसीटीवी हम रन कर रहे हैं और उसके अंदर हम मुख्तलिफ सेगमेंट्स लेके आ रहे हैं। सामने मोहतरम, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो एक और बहार रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़ ज़रूर करेंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आपकी दुआएं कबूल करे अल्लाह ताला। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने।